حضرت امام حسین کو شہید کروانے والے حکمران یزید ابن معاویہ کی اولادیں آج کل کہاں پائی جاتی ہیں؟ اولادیں زندہ بھی ہیں یا نہیں؟ اور اگر پائی جاتی ہیں تو آخر دنیا کے کس علاقے میں پائی جاتی ہیں؟ اور ہاں، سوال یہ بھی کہ یزید کی اولادوں کا اس سفیانی بادشاہ کے ساتھ بھی کیا تعلق ہوگا کہ جو ظالم بادشاہ بالکل آخری دور میں حضرت امام مہدی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلے گا؟ تو ان سارے ہی سوالوں کے جواب جانیں گے، مگر اس کے لیے ہم اتہاس میں پیچھے چلتے ہیں۔ اور کتنا پیچھے؟ لگ بھگ 1550 سال پیچھے۔ یہ لگ بھگ 430 عیسوی کا دور ہے اور جگہ ہے آج کے دور کا سعودی عربیہ، بلکہ سعودی عربیہ میں بھی خاص طور سے حجاز کا علاقہ، اور یہیں پر پیدائش ہوتی ہے ایک انسان کی کہ جن کا نام رکھا جاتا ہے عبد مناف۔ یہ جو عبد مناف تھے، یہی آگے جا کر اس علاقے میں پائے جانے والے سب سے مشہور اور سب سے اہم قبیلے مطلب کہ قریش کے سردار بنتے ہیں۔ اس عرب کے سردار کے یہاں پر بہت ساری اولادیں پیدا ہوتی ہیں، مگر ان بہت ساری اولادوں میں سے بھی جو دو بیٹے سب سے زیادہ مشہور ہوئے، ان میں سے ایک کا نام تھا ہاشم، جبکہ دوسرے کا نام تھا عبد شمس۔ یہ دونوں بھائی جڑوا تھے، بلکہ ان دونوں کا تو جنم ہی اس طرح سے ہوا تھا کہ یہ ماں کے پیٹ سے ایک دوسرے سے چپکے ہوئے نکلے تھے۔ ان کے فادر مطلب کہ عبد مناف نے ان دونوں کو تلوار کے ذریعے سے الگ کیا تھا، مگر جیسا کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے نجومیوں نے عبد مناف کے اس قدم کو خطرناک بتایا تھا اور خبردار کیا تھا کہ یہ جو تم نے ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے تلوار کا استعمال کیا ہے، اس کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں کے بیچ ایک خطرناک دشمنی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور افسوس دوستو، ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں کے بیچ ایک ایسی خطرناک دشمنی کا آغاز ہوا کہ جس نے صرف ان دونوں یا ان کی اولادوں کو ہی نہیں بلکہ آدھی سے بھی زیادہ دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس طرح سے ہلایا کہ اس کا یہ اثر تب تک باقی رہے گا کہ جب تک ہماری یہ دنیا قائم رہے گی۔ ان دونوں بھائیوں میں عبد شمس کے مقابلے میں ہاشم کو لوگوں کے بیچ میں زیادہ شریف، پرہیزگار، نیک اور لوگوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا انسان سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نیچرلی ہاشم کو اپنے قبیلے کی لیڈرشپ بھی مل گئی تھی۔ دوسری طرف جو عبد شمس تھا، وہ پیسوں کے معاملے میں یا پھر باقی جو پولیٹیکل معاملات تھے ان میں کافی پربھاوشالی تھا، لیکن شروع سے ہی عبد شمس جو ہاشم تھے ان کے بڑھتے ہوئے قد سے نہ صرف حسد کیا کرتا تھا بلکہ ہر معاملے میں ان سے آگے نکلنے کی کوششیں بھی کرتا رہتا تھا۔ اور آگے نکلنے کی یہ کوششیں یا یہ کمپٹیشن صرف یہیں تک ہی نہیں رکا بلکہ یہ تو آگے تک چلتا رہا، مطلب عبد شمس کی اگلی کئی نسلیں بھی یہی کرتی رہیں۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ان دونوں میں سے یہ جو ہاشم تھے، انہی کی نسل میں ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب پیدا ہوتے ہیں، جو رشتے میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا ہوا کرتے تھے۔ پھر ظاہر ہے ان کے گھر پر بھی ابو طالب یا پھر حضرت عبداللہ جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر فائنلی حضرت عبداللہ کے گھر پر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امیر حمزہ ہوں، حضرت علی ہوں یا ان کے بیٹے حسن اور حسین ہوں، ان تمام کا ہی تعلق اسی خاندان سے تھا، مطلب ہاشم کی اولاد سے تھا، اسی لیے ہی ان سبھی کو بنو ہاشم کہا جاتا تھا۔ جبکہ دوسری طرف جو عبد شمس سے نسل چلی تھی اس کو عرب میں بنو امیہ کہا جاتا تھا، اور اس خاندان کے اندر بھی کئی مشہور صحابی یا مسلم اتہاس کے کئی مشہور لوگوں کا جنم ہوا تھا، جیسا کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کہ جن کے نکاح میں باری باری سے پیغمبر علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آئی تھیں۔ اس کے علاوہ ابو سفیان یا ان کے بھی بیٹے حضرت امیر معاویہ کہ جنہوں نے ہی حضرت علی سے جنگ کی تھی، یا پھر ان کا بھی بیٹا یزید ابن معاویہ کہ جس نے ہی پھر بنو ہاشم کے چراغ یعنی کہ نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کروایا تھا۔ آر ایچ نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، یزید کے جو فادر تھے مطلب کہ حضرت امیر معاویہ، ان کے بارے میں اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ ان کی کئی بیویاں تھیں اور ان کئی بیویوں سے کئی اولادیں تھیں۔ ہسٹوریکل ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ لگ بھگ 5 کے قریب بیٹے تو 5 کے قریب بیٹیاں ہوا کرتی تھیں، اور حضرت معاویہ کی ان کئی بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام معصوم بھی ہوا کرتا تھا، جو بنیادی طور پر کرسچن ہوا کرتی تھیں۔ حضرت معاویہ نے کسی دور میں ان سے شادی اس لیے کی تھی تاکہ ان کا جو قبیلہ ہے بنو کلب، اس کے ساتھ پولیٹیکل رشتے مضبوط کیے جا سکیں، اور پھر آگے جا کر حضرت معاویہ کی انہی بیوی مطلب کہ معصوم کے گھر پر یزید کی پیدائش ہوئی تھی۔ مگر حالات اس وقت اور بھی زیادہ خراب ہو گئے کہ جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے آخری دور میں اپنے بعد گدی پر بیٹھنے کے لیے اپنے اسی بیٹے یزید کو نامزد کر دیا۔ حضرت معاویہ کا یہ فیصلہ اس دور کے مسلمانوں کے لیے بالکل